اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ آج کا ٹاپک لینڈ آرڈر کے حوالے سے انتہائی اہم اور سینسیٹیو بھی ہے، کیونکہ عوام کا سکون لینڈ آرڈر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ نے مجھے اس ٹاپک پر بات کرنے کا موقع دیا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسپیکر صاحب، لینڈ آرڈر پر بات کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ 23 اکتوبر کو چیف جسٹس عدالت عالیہ اسلام آباد نے ہمارے چیف منسٹر سہیل خان افریدی کو خان صاحب سے ملاقات کا تحریر حکم دیا، مگر اس تحریر حکم کے باوجود وہاں پر بیٹے شخص نے، جو بند بیٹا ہے، اس نے آئین اور قانون کو پاؤں تلے رون ڈال کر ہمارے چیف منسٹر کا ملاقات نہیں کروایا۔ انہوں نے اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنا کر، یہی وجہ ہے کہ عوام اور ان کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے، ان سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، کیونکہ ان کا کوئی اختیار نہیں، یہ بے اختیار ہے۔ ان کا مثال ربڑ کے اسٹیمپ کے مانند ہے۔ یہ اپنے ناجائز گورنمنٹ کو طوالت دینے کے لیے ہر منفی، ہر غیر اخلاقی اور ہر غیر جمہوری اقدامات کا ساتھ دیتی ہے۔ میں ججز صاحبان کو مؤدبانہ التماس کہتا ہوں کہ جوڈیشری کو باعزت پیشہ ہے، آپ کی بے توقیری ہو رہی ہے، آپ کی بات نہیں مانی جا رہی ہے، لہٰذا اپنی توقیر کو مدنظر رکھ کر باعزت انداز میں ریزائن کرے، تاکہ آپ کا عزت بحال ہو اور آپ کا ساکھ بحال ہو۔ جناب اسپیکر، لینڈ آرڈر کا مسئلہ یہ میری کانسٹیچوئنسی، میرا ٹاؤن یا میرے ڈسٹرکٹ کا نہیں ہے، یہ اس پروونس کا بہت دیرینہ مسئلہ ہے۔ ہمارے لوگ کئی دہائیوں سے خوف کے سائے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، جب بھی کسی علاقے میں دہشت گردی کی آمد کی اطلاع ملتی ہے تو میں مقتدر قوت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹائم ضائع کیے بغیر ان کے خلاف کارروائی کرے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، تاکہ یہ اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے اور یہاں کے لوگ سکون کی نیند سو سکے۔ جناب اسپیکر صاحب، اگر ان کے خلاف کارروائی میں دیری ہو رہی ہو، تاخیر ہو رہی ہو یا غفلت ہو رہی ہو، تو میرے خیال میں اسی حالات میں پھر یہاں کے لوگ گھروں میں غیر محفوظ ہوں گے، ہمارے کھیل کے میدان خالی ہوں گے اور ہم عدم اعتماد کے شکار ہوں گے۔ ساتھ ہی لوگوں کو بھی یہ حق حاصل ہے، عوام کو بھی حق حاصل ہے کہ ہم سے پوچھے کہ وہ تو قانون کا ساتھ دیتے ہیں، ہمارا آئین مانتا ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں، جمہوریت کو ووٹ دیتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی ہے؟ اور یہ پوچھیں گے ہم سے کہ ہمارے حفاظت کا ذمہ دار کون ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اسپیکر صاحب، ہم یہاں ایوان میں بیٹھ کر قانون سازی کر رہے ہیں، پالیسیاں بنا رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم یہاں اپنے لوگوں کی آواز نہ بنے، ان کا مقدمہ اس مقدس ایوان میں نہ لڑے، تو پھر ہمیں یہاں بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اسپیکر صاحب، میں ان قوتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نہ ہمارے آپ کے درمیان فاصلے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ دشمن عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس رکھے، اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک مضبوط رکھے، اور جو بے گناہ لوگ اس جنگ میں ایندھن بن رہے ہیں، ان کو ایندھن ہونے سے بچا دے۔ آخر میں یہ بات ہو رہی ہے، ہم بالکل یہ جو مشترکہ اس کے خلاف نہیں ہے، یہ جو کانفرنس بلایا جا رہا ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوری انداز میں اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، گو کہ
हमारे साथ 8 फरवरी 2024 को जो ज्यादती हुई है, यहाँ ये भाई खड़े होकर जमहूरियत की बातें करते हैं, आइन की पासदारी और कानून की हुक्मरानी की बातें करते हैं, जो बड़ा अजीब लगता है। ताहम जो भी है, हम बिल्कुल इनके साथ हैं। हमारे कौमी मसाइल हम मुफाहमत से हल करने के ख्वाहान हैं, और इंशाअल्लाह अगर हम आपस में बैठ कर इस तरह के मसाइल को बाहमी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हल करें तो बहुत जल्द मसाइल पर हम काबू पा लेंगे। शुक्रिया स्पीकर साहब। थैंक यू। मिस्टर गोरपाल सिंह MPA साहब।